صلح کرنا چاہتے ہیں. ہم نے کہا ہتھیار پھینکو پھر بات کرتے ہیں. They are butchering innocent people. They are not Muslim. شر پسندوں کے خلاف کارروائی جاری رہے گی. 5 بم جو ٹوٹل ریکوری تھی اس میں جتنے بھی ملزم ہیں تقریباً پکڑے جا چکے. آپ یہ مت بھولیں کہ ہمارے ملک کے دشمن بہت ہیں. میری پریفرنس پرائرٹی جو ہے اس وقت لا اینڈ آرڈر سچویشن ہے. ہمارے بزرگوں کی جو ایسے آستانے ہیں ان کو پروٹیکٹ ہونا چاہیے. ضرور یہ کہنا چاہوں گا کہ اپنے ہمسایہ ملک افغانستان سے کہ ہم ہمیشہ آپ سے اپیل کرتے ہیں اور آج بھی ہم آپ سے پرزور ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ جو لوگ وہاں سے کنر کی طرف سے ممند میں اور باجوڑ میں داخل ہو رہے ہیں ان کو روکا جائے. کوئی سوچی سمجھی اسکیم کا ایک مجھے پلان لگتا ہے. السلام علیکم اینڈ گڈ ایوننگ ایوری آپ دیکھ رہے ہیں کراس فائر. میں ہوں مہر بخاری. کل فیصل آباد اور آج پشاور میں بم دھماکہ. وہی لاشیں اور ان لاشوں سے لپٹ کر روتی وہی ماہیں, وہی بلکتی بہنیں اور فضاؤں میں گونجتی وہی یتیموں کی سسکیاں. لیکن انہیں سنتا کون ہے؟ ہر دھماکے کے بعد نمٹ لیں گے, دیکھ لیں گے, بس بہت ہو چکا کہ بیانات داغنے والے رحمان ملک آج کے دھماکے کی جوابی دھمکی دینے کے لیے ملک میں موجود نہیں ہیں. تاہم انہوں نے یہ فریضہ لندن سے ادا کر دیا. ناظرین, وہی روایتی بیان کہ چند کرائے کے قاتل پاکستان کو نہیں توڑ سکتے, ہم نمٹ لیں گے. کہنے کو تو ہم دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں اور حالت یہ ہے کہ ملک کی داخلی حفاظت کی ذمہ داری جس کو دی گئی ہے حکومت میں آنے سے قبل ان کی صلاحیتوں کا شکار بے نظیر بھٹو ہوئیں, اور حکومت میں آنے کے بعد ایک گورنر اور ایک وفاقی وزیر ان کی مہارت کی نظر ہو گئے. ان کی وزارت کے دوران 4651 عام شہری مارے گئے اور دہشت گردوں نے 1706 دھماکے کیے. اس جنگ سے نمٹنے کے لیے وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی نے 3D پالیسی ہمیں بتائی. اس کے اندر ڈیٹرنس, اس کے اندر ڈائیلاگ, اس کے اندر ڈیولپمنٹ, اس کا اعلان کیا. لیکن یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ یہ پالیسی کیا ہے, اس پر کس طرح عمل ہونا ہے, ڈیولپمنٹ کہاں ہونی ہے, کس نے کرنی ہے, کیا کرنی ہے, ڈائیلاگ کس سے کرنا ہے اور کون کرے گا, آج تک طے نہیں ہو سکا. ہماری اطلاع کے مطابق یہ پالیسی تحریری طور پر اپنا وجود ہی نہیں رکھتی. دہشت گردی کے خلاف جنگ کا سب سے بڑا محاذ صوبہ خیبر پختونخوا میں کھلا ہوا ہے, جہاں ANP کی حکومت قائم ہے, اور ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ کے مطابق یہاں کی حکومت سب سے زیادہ بدعنوان ہے. سوات کو فوج کلیئر قرار دے چکی ہے, لیکن وہاں کی حکومت سوات کا کنٹرول ابھی تک ایز وی سپیک نہیں لے سکی مکمل طور پہ. قصہ مختصر, دہشت گردی کے خلاف جنگ میں سب سے زیادہ خون عوام کا بہہ رہا ہے, اور ہماری مرکزی اور صوبائی حکومتیں عوام کو صبر کی تلقین اور سب ٹھیک ہو جائے گا کہ وعدوں کے علاوہ انفارچونیٹلی کچھ نہیں دے سکیں. جبکہ زمینی حقائق یہ ہیں کہ ہزاروں خاندان تباہ ہو چکے ہیں اور نہ جانے کتنے اور ابھی ہوں گے. سوال صرف ایک ہے, کوئی ایک فریق, حکومت کا کوئی ایک عہدیدار اپنی ناکامی تسلیم کرنے کو تیار کیوں نہیں؟ کیا پاکستان پر رحم کیا جائے گا؟ اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں دو اہم رہنما, دونوں جو حکومت میں موجود ہیں, اور آج دونوں سے یہی باتیں پوچھی جائیں گی. ہمارے ساتھ ہیں چیئرمین اسٹینڈنگ کمیٹی آن انٹیریئر عبدالقادر پٹیل صاحب, ہمارا ساتھ دے رہے ہیں ANP کے سینئر رہنما حاجی عدیل صاحب. آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ. السلام علیکم, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. حاجی عدیل صاحب بھی تھوڑی دیر ہمارے. قادر پٹیل صاحب, میں آپ ہی سے آغاز کرتی ہوں. آج ہم سوچے تھے وزیر داخلہ نہیں ہے, ورنہ وہی کچھ کہہ دیتے, وہی آئینی ہاتھوں سے نمٹ لیں گے. میں جاننا چاہ رہی تھی کہ آپ ہی کوئی بیان جاری کر دیں پشاور کے حوالے سے. مہر, جہاں تک آپ نے جو اعداد و شمار پیش کی اور جو آپ کی تمہید تھی, تو وہ واقعی اس پر اچھی ریسرچ ہے آپ کی, لیکن آپ کو شاید علم ہے کہ میں بیانات وغیرہ جاری نہیں کرتا, اور اس طرح کی بات منسٹر صاحب سے ہی کر لینی چاہیے. لیکن اگر آپ مجھ سے کچھ پوچھیں گی ہماری کمیٹی کے حوالے سے تو اس کا جواب میں ضرور آپ کو دوں گا. یس, یہ بات ٹھیک ہے کہ پاکستان واقعی ایک حالت جنگ میں ہے, اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہسٹری میں اس قسم کی جنگیں اور ملکوں میں بھی ہوئیں, سری لنکا وغیرہ جو ہمارے آس پاس ہیں. اور جہاں تک آپ یہ دیکھ رہی ہیں کہ خودکش حملوں کی جو یہ ایک نئے طرز کے حملے جس طرح جب سے آئے ہیں وجود میں, تو یہ واقعی بہت مشکل ہو گیا ہے ان کو روکنا. اگر آپ مجھے اجازت دیجیے, قدرے کمی اس میں ضرور ہوئی ہے,
لیکن اس کو روکنے میں ابھی تک ہم کامیاب نہیں ہوئے، کیونکہ دشمن نے اتنا جلدی اور اس جدید طریقے سے ہم پہ وار کیا ہے کہ میں سمجھتا ہوں ہمیں وہ صلاحیت اس کو روکنے کی پیدا کرتے ہوئے تھوڑا ٹائم لگے گا۔ اگر آپ مجھے اجازت دیجئے پٹیل صاحب، آپ نے یقینی طور پہ آپ نے صحیح کہا کہ آپ بیان نہیں دیتے، اور جس کی مہارت ہے بیان دینے کی الحمدللہ وہ لندن سے بیٹھ کے بھی اب آج بیان دے چکے ہیں۔ میں نے ان کے بیانات میجر اٹیکس والے بھی ابھی سنوائے ہیں عوام کو۔ میں آپ سے جاننا چاہتی ہوں کہ جس وزارت کی آپ سٹینڈنگ کمیٹی کے چیئرمین ہیں یعنی کہ انٹیریئر، عام پاکستانی میرے سمیت ہم سب یہ سمجھتے ہیں کہ سٹینڈنگ کمیٹی کا مطلب ہے کہ وزارت اور وزیر پر پارلیمانی چیک رکھنا ہوگا آپ لوگوں کو، لیکن آپ کی پارٹی کے اس وزارت اور اس وزیر کے کارنامے کچھ یوں ہیں انفارچونیٹلی پٹیل صاحب کہ بی بی کا قتل سیکیورٹی کی ذمہ داری رحمان ملک، ملک کے وزیر داخلہ رحمان ملک، اور خاص اسلام آباد میں ہی ایک گورنر اور ایک وزیر قتل، اور اس کے علاوہ 1706 دھماکے ان 3 سالوں میں جس طرح بھی بتایا، اور تقریباً اتنے ہی وزیر داخلہ صاحب کے بیانات۔ آپ نے کبھی زحمت کی ہے وزیر داخلہ کو کمیٹی میں کہنے کا کہ آئیے پیش ہوئیے، ان کا بھی احتساب کیا جائے؟ دیکھیے مہر، سب سے پہلے تو ہمیں قانون اور آئین میں اسٹینڈنگ کمیٹی کی پوزیشن کو سمجھنا ہوگا۔ رولز میں اسٹینڈنگ کمیٹی از اے ریکمنڈری باڈی۔ ہم اجلاس بلاتے ہیں تمام مسائل پر۔ ماضی میں ہم نے ٹیررزم سے لے کر نادرا، بلیک واٹر اور آپ کیپٹل ٹیریٹوری، یہ تمام مسئلے جتنی بھی ڈویژنز ہیں انٹیریئر کی، ان سب پر اپنی اجلاس کی سیر حاصل، اور کئی بار وزیر داخلہ صاحب کو وہاں تشریف لانے کی دعوت بھی دی ہے، اور وہ کافی بار آئے بھی ہیں۔ زیادہ وہ کہ وہ نہیں آ سکتے، ان کی مصروفیت زیادہ رہتی ہے، لیکن بہرحال سیکرٹری انٹیریئر ہمیشہ ہوتے ہیں، اور جو کمیٹی ہوتی ہے وہ اپنے خیالات کی روشنی میں ایک رائے مرتب کرتی ہے، اور وہ ان کو ریکمنڈیشن دی جاتی ہے کہ جی جناب ایسے نہیں، ایسے ہونا چاہیے، تو وہ اپنی جگہ موجود ہوتی ہے۔ اب ایگزیکیوشن جو ہے، نہیں سر 3 سال بعد میں آپ سے جاننا چاہ رہی ہوں کس طرح کی ریکمنڈیشنز آپ کی سٹینڈنگ کمیٹی نے دی ہے؟ جی ہم نے دیکھیں، سب سے پہلے تو بات یہ تھی کہ جس طرح پختونخوا میں کلنگز آج سے 1 سال پہلے بہت زیادہ تھی کلوز فائر بیٹل میں، تو اس وقت ابھی تک ہمارے پاس جو ہے وہ ایلیٹ فورس کم تھی، پولیس تھی، وہ اس بیٹل کا مقابلہ نہیں کر پاتی تھی، تو ہماری ہی اسٹینڈنگ کمیٹی تھی جس نے ایک اسپیشل ایلیٹ فورس، خاص کر بالخصوص جب سوات میں ہماری فوج گئی ہے تو فرنٹ ہیڈ پہ جو ایلیٹ فورس تھی وہ ہماری کمیٹی کی طرف سے ریکمنڈ ہوئی تھی۔ پھر اس کے لیے پیسوں کا خزانہ سے جو ہم نے انتظام کے لیے وزیر اعظم کو لکھا، تو آپ دیکھیں کہ پھر کلوز بیٹل میں ہمیں بڑی خاطر خواہ کامیابی حاصل ہوئی، ایک چھوٹی سی ہماری ریکمنڈیشن پہ اگر عمل کیا گیا۔ تو اس قسم کی وار اسٹریٹجی کے حوالے سے کئی طرح کی ریکمنڈیشنز اس وقت وزارت داخلہ کے پاس اسٹینڈنگ کمیٹی کی جمع ہے۔ اب ایگزیکیوشن ان کا کام ہے، ایک ذرا برابر بھی ایگزیکیوشن جو ہے وہ اسٹینڈنگ کمیٹیز بالکل نہیں کر سکتی، ضرور تجاویزات مرتب کر سکتی ہیں۔ ایگزیکیوشن ہی تو اس ملک کا سب سے بڑا مسئلہ ہے سر۔ آپ نے 14 نکاتی جو ہے وہ ایک حکمت عملی بھی ترتیب دے دی پارلیمان نے، ایگزیکیوشن کون کرائے گا اس ملک میں؟ حاجی عدیل صاحب السلام علیکم، بہت بہت شکریہ ہمارا ساتھ دینے کا۔ وعلیکم السلام، کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ، آپ کی دعائیں ہیں۔ ہمارے ساتھ بیپر پہ جماعت اسلامی کے سینئر رہنما سراج الحق صاحب بھی موجود ہیں، ان سے بھی بات کریں گے، مگر پہلے حاجی صاحب یہ بتائیے، اگر آپ اپوزیشن میں ہوتے اور 3 سال یہی کارکردگی ہوتی حکومت کی کہ جو آپ دکھا رہے ہیں دھماکے رکنے کو نہیں ہیں، امن جو ہے وہ ملنے کو نہیں ہے کہیں، تو کیا کرتے آپ؟ دیکھیں، اگر ہم اپوزیشن میں ہوتے، ہم تو اکثر ہی اپوزیشن میں رہے ہیں، ہماری تو عادت ہے کہ حکومت میں ہوتے بھی ہم اپوزیشن جیسی باتیں کرتے ہیں، اور یہی بات ہے کہ آج بھی اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو میں کہوں گا کہ یہ جو جنگ جاری ہے جس میں ہم شامل ہیں، ہمارے کوئی 500 کے قریب ساتھی شہید ہوئے ہیں، اور جس کا ہم ڈٹ کے مقابلہ کریں، ہم ان پارٹیوں جیسے نہیں ہیں کہ وہ جب کوئی واقعہ ہوتا ہے تو کہہ دیتے ہیں یہ تو جی بلیک واٹر نے کر دیا ہے، یہ تو موساد کا ہے، یہ تو راہ والوں کا ہے، تاکہ عوام کو کنفیوز کیا جائے۔ جو کرتے ہیں وہ خود کہتے ہیں کہ ہم نے کیا ہے، وہ باقاعدہ ٹی وی، ریڈیو، میڈیا کے ذریعے اپنی اعتراف کرتے ہیں، لیکن کچھ پارٹیاں اس کو کنفیوز کرتی ہیں۔ تو ہم تو باقاعدہ اس جنگ میں شامل ہیں۔ ہمیں جو محسوس ہو رہا ہے کہ جو کمزوری ہیں، ایک تو یہ ہے کہ یہ افغانستان میں جو ہو رہا ہے اس کے اثرات ہیں، جو